لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ شرم اتر جائے گی۔ یہ 2 ماہ کی چھٹی منا لو میاں صاحب، پپو صاحب، پاپا صاحب، پپو صاحبہ، یہ سازش تو بے نقاب ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ثانیہ سہیوال کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سخت تنقید سامنے آئی، انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد آج وزیراعظم عمران خان صاحب ان کے دفاع میں ایک مرتبہ پھر سے بول پڑے اور کہا کہ عثمان بزدار پنجاب کے بیسٹ وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ ان میں عاجزی ہے، وہ پسماندہ علاقے سے ہیں، وہ سیاست سے اقتدار سے پیسہ نہیں بنائیں گے، وہ قرضے نہیں لیں گے اور وہ علاج پاکستان میں کروائیں گے، وہ 40 گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں لیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب پر بھی تنقید کی اور کہا کہ شہباز شریف کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ باپ بیٹا کاغذ کا ٹکڑا لیے کہتے ہیں کہ انہیں پارٹی قیادت وراثت میں ملی ہے۔ تو آج یہ ایونٹ تو تھا نمل یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب تھی، جہاں پہ خان صاحب نے اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ایک مرتبہ پھر سے، اور ساتھ ہی ساتھ علیم خان صاحب جو کہ پنجاب کے سینئر وزیر ہیں، انہوں نے آج اعتراف کیا ہے کہ ہمارے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، چونکہ تحریک انصاف کا بنیادی ایجنڈا ہی کرپشن کا خاتمہ تھا، اور آج خود تحریک انصاف کے ایک وزیر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ ٹاپ لیڈر کا ایماندار ہونا میٹر نہیں کرتا، نیچے تک اس کا اثر جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سارے کچھ کے باوجود ساری تنقید اپنی جگہ پر، لیکن جو سروے آیا ہے گیلپ اینڈ گیلانی سروے، اس کے مطابق 51% پاکستانی عمران خان صاحب کی گورننس، حکومت، ان کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے پر تیار ہو گیا ہے، اور 17 سال سے جو افغانستان کا تنازع چل رہا تھا، وہاں پہ جو جنگ کی کیفیت تھی، اب وہ امکان پیدا ہو گیا ہے، مذاکرات جو قطر میں جاری تھے وہ آگے بڑھی ہے بات، اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہاں پہ امن ہوگا، شاید معاہدہ ہو جائے گا، امریکی فورسز اور جو غیر ملکی فورسز افغانستان میں موجود ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گی۔ جب نکلیں گی تو اس سارے سچویشن کا بعد کا جو افغانستان ہوگا اس کے پاکستان پہ کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ہماری تیاری کیا ہے، ساری صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسلام اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جنرل ڈائٹ اعجاز ایوان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شاندانہ گلزار صاحب، پارلیمانی سیکرٹری ہیں کامرس کی قومی اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہے، اور اس کے ساتھ قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خان صاحب نے جو تنقید کی، آج ایک طرف تو اپوزیشن جماعتوں پہ تنقید کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے ڈیفنس میں پھر سے خان صاحب کو بولنا پڑا، تو خان صاحب نے آج کیا کہا عثمان بزدار صاحب کے ڈیفنس میں، پہلے سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بڑی غلط شہباز شریف نے عثمان بزدار کے اوپر بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے۔ میں یہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے، اپنی فیکٹریاں، اپنی شوگر مل نہیں بنائیں گے، پنجاب بینک آف پنجاب سے قرضے نہیں لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، کیوں خان صاحب کو بار بار عثمان بزدار صاحب کے ڈیفنس میں بولنا پڑ رہا ہے؟ اگر وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں تو ان کا عمل، ان کی کارکردگی خود بولنی چاہیے، نہ کہ خان صاحب کو بار بار ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ میرے وسیم اکرم ثابت ہوں گے، یہ بہت بیسٹ وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ شکریہ سامر۔ اس سوال کے کافی پہلو ہیں۔ یونیورسٹی کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، لوگ سن رہے تھے۔ ساہیوال کا جو میسیکر ہے وہ کسی کو ابھی بھولا نہیں ہے، شاید یہ اس سانحے کے حوالے سے بات کریں، بٹ موسٹ لائکلی یہ بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینوں سے ایک اپوزیشن کا سٹانس ہوتا ہے کہ جی ہم آہنگی نہیں ہے، خوشگوار ماحول نہیں ہے، غلط باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی بات اس دن سنی ہوتی تو ہم وہاں جو خواتین بیٹھی تھی ایٹ لیسٹ
we wanted to do a walkout. It doesn't matter कि हम किस पार्टी से थी, वो unacceptable language थी. वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो चाहे वहाँ का नायब कासिद हो, आप ऐसे अल्फाज किसी के बारे में नहीं इस्तेमाल करते. तो इट इज़ प्रॉबली अ रिएक्शन टू दैट. जहाँ रही साहिवाल की बात, ये मैं खुद से कह रही हूँ कि देखें, साहिवाल इंसिडेंट में और मॉडल टाउन का जो कंपैरिजन हो रही है, उसमें एक बात मैं शहबाज शरीफ साहब के डिफेंस में कहूँगी. हम तब इसी पाकिस्तान में बैठे हुए थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री में मैं काम कर रही थी, और हमने सुना कि ये हुआ जल्दी से, क्योंकि जानने वाले कॉलीग्स हर किसी के होते हैं. हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब उस टाइम एक डिफेड की मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और उनके पास न्यूज़ ये पहुंची जब 8 लाशें गिर चुकी थी कि सर मॉडल टाउन में ये हो रहा है. अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पता ना हो कि आपकी 8 लाशें गिरी, और ये उनका डिफेंस रहा बहुत अरसा कि जी ऑर्डर्स इस्लामाबाद से आए थे. इस्लामाबाद में भी आप ही के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, चले आपके भाई नहीं भी, आप ही की गवर्नमेंट है. तो जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी से, एक ही रूलिंग पार्टी से, एक ही फैमिली से 2 स्टेटमेंट्स आती हैं, तो नो मैटर हाउ मच ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर यू आर, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर, दैट्स एन एक्यूट फेलियर टू गवर्न. तो बेशक आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं ये कुछ क्राइटेरिया, बट एक रीज़न है कि वो क्राइटेरिया बताते हैं. वो क्राइटेरिया पहले कभी होता ही नहीं था. सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस इंसिडेंट को अगर एज अ होल देखेंगे तो शायद इसको थोड़ा ज़रा सेंस बने. ठीक. सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब के बाद उस्मान बुज़दार साहब के पास पंजाब की क़यादत का जाना, नून लीग जिसे कहती है गैप आ गया है बहुत बड़ा, तो आपके लिए तो फिर ये गैप फ़ायदेमंद होना चाहिए कि ज़ाहिर है मुतबादल फिर आपकी तरफ लोग पंजाब के देखेंगे, फिर इस पर क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. देखिए, इससे फ़ायदा उठाना या नुकसान नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है कि हम पॉलिटिकल माइलेज ही हमने तय करने हैं. पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, और हमारे ख्याल के मुताबिक जो बाकी इमरान खान साहब की जो कोई पार्टी है, उन्होंने इमरान खान साहब जिसको चाहें उसका बेशक दवा करें. हमारे ख्याल में कि अब तक जो खबरें नज़र आ रही हैं, मैं ख़ुद पंजाब लोग हमें मिलते हैं, बुज़दार साहब से जो तवक्को की जा रही है, अभी तक वो एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ अपने आप को मनवाने में नाकाम रहे हैं. उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ कि वो कहते हैं कि 5 इस वक्त पावर हाउसेज हैं जो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं. 2 इंसिडेंट को आप देखें कि जो ही उनका अलफ हुआ तो एक इंसिडेंट हुआ पाकपतन का, किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस है, और क्या क्या बातें की हैं, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाना चाहता. अब ये साहिवाल का जो मामला हुआ है, नताई दर्दनाक वाक़या, किस तरह बच्चों के सामने उनके वालिदैन का मारा गया है, उस सारे मामले को जिस तरह पंजाब हुकूमत ने कवर अप करने की कोशिश की. पहले उन्होंने कहा कि इनका दाश से तलक है, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी से फायरिंग की है, तीसरी दफ़ा किया कि गुजरांवाला या गुजरात में जो दहशतगर्द मारे गए थे उनका तल्लुक है. ये वो सारी चीज़ें, और रैपिडली वो चेंज करते रहे किसी एक बात पे. मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूँ. 2 दिन पहले हमने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया और सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया. उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो इनके लॉ मिनिस्टर और हुकूमत कहती रही है. तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ अब ये है कि PTI कहती है कि PMLN ने मौक़िफ़ बदले, मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते रहे, और आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ और दीगर जो नीचे महकमे हैं मुख्तलिफ वो मौक़िफ़ बदल रहे हैं सारे मामले. अभी मौका, हम अच्छे थे या बुरे थे, हम तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं रहे ना. अभी ये मामला जो इंसिडेंट हुआ है साईं वाला, हम उस पर बात करते हैं. अपने दौर के मामले पे भी जवाब दे तो हैं अभी तक, ज़ाहिर है बिल्कुल ठीक है, बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पर हमने हज़ारों प्रोग्राम आपके साथ किए हैं. एक प्रोग्राम नहीं हुआ, हज़ारों प्रोग्राम हुए. तो वही हमारा स्टैंड जो पहले दिल से रहा है, उस वक्त हुआ तो राना सनाउल्लाह को रिज़ाइन करना पड़ा. उस वक्त सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ साहब के थे उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा, जुडिशल कमीशन बनना पड़ा. बाकी उस पर बात की जा सकती है. हम ये कह रहे थे कि आज ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि आपने रियासत को किसने ये ताकत दी कि वो अपने शहरियों को बगैर किसी कानून को, मैं कहता हूँ कि अगर उसमें दहशतगर्द भी बैठा हुआ था, सपोज अगर कर लेते, तो क्या ये रियासत की जो पुलिस है उसको ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मारे? और पंजाब हुकूमत अगर एक स्टैंड के साथ सामने आ जाती है, अब पंजाब जहांगीर तरीन साहब भी चला रहे हैं, हलीम खान साहब भी चला रहे हैं, गवर्नर सरवर साहब भी चला रहे हैं, यहाँ जो है बुज़दार साहब के पास भी, जो इस वक्त पंजाब में कोई चीज़ नज़र नहीं हो रही, इसलिए कि कोई एक फिगर बिठा दें इमरान खान साहब जो ताकत का सचेशम हो. वहाँ उनके साथी जो मैंने कहता चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके ग्रुप ने जो इनके बारे में बातें की, वो एक बड़ा ग्रुप है. चौधरी परवेज इलाही साहब इनके स्पीकर हैं, उनके जो तफाजात चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में सामने आए, इमरान खान साहब को हर रोज इसकी गवाही इसलिए देनी पड़ती है कि वो समझते हैं कि उन पर उनकी जमात के अंदर से भी बड़ा क्रेडिट आता है. वरना कभी जरदारी साहब ने नहीं कहा कि मराद जो उनके चीफ मिनिस्टर सिंध उनके मुताबिक रोज नहीं लोगों को बताते, कभी हमें नहीं बताने की जरूरत पड़ती है. आपको बताने की तब हर वक्त जरूरत पड़ती है जब आप समझते हैं कि कहीं कमजोरी है.
خان صاحب کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں جو آدمی کبھی پنجاب میں ایک دفعہ MP بھی نہ رہا ہو, یہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج اگر کوئی آدمی کوئی کتنا بھی لائق ہو اس کو فوج میں بھرتی کر کے کل اسے کہیں جی ہم اسے کور کمانڈر لگا دیں, یہ ہمارے خیال کے مطابق ممکن نہیں ہے چلانا. بزدار صاحب کی صرف ایک کوالیفیکیشن تو تھی کہ ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, کبھی وہ اس پوزیشن پہ آئی نہیں ہے, یہ بہت زیادتی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. یہ جو کوالیفیکیشن خان صاحب بتاتے ہیں کہ پسماندہ علاقے سے ہونا, اس کے ساتھ ساتھ عاجزی ان میں ہونا, کیا یہ کوالیفیکیشن بہتر ہے کسی کے وزیر اعلیٰ ہونے کے لیے, یا پھر کوالیفیکیشن کچھ اور ہونی چاہیے کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں, آپ کا اچھا تجربہ ہو, کیا اس میں سوٹیبل کیا ہے؟ سمر عباس, انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے ساتھ تجربے ہی ہوئے, ہر ایک نے آن جاب آ کے سیکھا ہے. اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے پہلے ادوار لے لیں جب یہ چیف منسٹر بنے تھے, یہ ہارورڈ گریجویٹ تھے, آکسفورڈ گریجویٹس تھے یہ. یا جس دن فائنانس منسٹر نواز شریف کو بنایا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, کیا ڈگری تھی ان کے پاس فائنانس کی؟ اپنے گھر کا بزنس رن کرنا اور پورے پنجاب جیسے صوبے کے فائنانسز کو مینج کرنا, کیا کمپیریزن تھا؟ بات یہ ہے آج ہم 35 سال کی اقتدار کے بعد انہیں اینالائز کر رہے ہیں نا. اس وقت پنجاب کے, میں آپ کے سامنے فگر رکھتا ہوں اور کسی بڑے افلاطون کو کہیں آ کے ڈینائی کر دے, پچھلے 10 سالوں میں 8,500 عورتیں ریپ ہوئی ہیں پنجاب میں. ایفیشنٹ چیف منسٹر, 1300 عورتیں گینگ ریپ ہوئی ہیں, اور 48,000 انسان قتل ہوئے ہیں پنجاب میں. اگر یہ ایفیشنسی کا معیار ہے, یہ 35 سالہ ایکسپیرینس کا معیار ہے, بناؤ, جس کو دل ہے بنا دو. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ PTI, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک چیف منسٹر آیا ہے, ایک پارٹی ہے میجورٹی کی, انہوں نے بنایا ہے, give them time and let's see وہ کیا کرتے ہیں. یقیناً ایک دیانتدار آدمی ہے, ایک سادہ لو آدمی ہے, ایک بیکورڈ ایریا کا آدمی ہے, لیکن یہ کوالیفیکیشنز نہیں ہے ایک 12 کروڑ کا صوبہ رن کرنے کی. یورپ میں 12 کروڑ کے ملک نہیں ہیں جتنے کا یہ بڑا صوبہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا can he rally a team around him, کیا وہ بیوروکریٹس کو اور اپنے ٹیکنوکریٹس کو ساتھ میں لا کے, کیا ان کی پارٹی ان کی معاونت کرتی ہے اور ان کو صوبہ مینیج کرنے میں, ان کو چلانے میں دیتی ہے. may have been a night watchman to start with. maybe اس وقت ایک کیا سرائی کی جا سکتی ہے, ہو سکتا ہے لوگ اس وقت نائٹ واچ مین کے طور پہ آئے ہو جن کو موو کرنا ایزی ہو, اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو کورٹ سے ریلیف مل جاتی تو شاید وہ کسی سیٹ پہ آ کے بن جاتے. یا آج اگر ایکس وائی زی, جنرل صاحب پھر اگر ایکس وائی زی اسپائر کر رہے ہیں, نائٹ واچ مین جو ہے وہ کھڑا رہے, پارٹنرشپ لگا جائے 5 سال کی, تو پھر ہو جاتا ہے. ایسا ہوا ہے, نائٹ واچ مین نے سینچریاں بھی بنائی ہیں, بالکل لمبی نہیں کیا جاتے اکثر اوقات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جسٹیفائی, PTI چیئرمین ہیز ٹو ڈیفینڈ ہز ٹیم ممبر, اور سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو ہاؤ ول ہی ناٹ ڈیفینڈ. لیکن دیکھنا یہ ہے کل لٹمس ٹیسٹ بنے گی ان کی پرفارمنس کہ کیا وہ, اس وقت مجھے کوئی بڑا ڈیزاسٹر پنجاب میں نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب میں یہ ہو گیا, اس میں چیف منسٹر کی انفیشنسی ہے اور خدا نہ خاصہ صوبہ ڈوب گیا ہے, صوبے کی اکانومی ڈوب گئی ہے, یا صوبے میں ایگریکلچر بیس پہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس سائن ہو رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہو رہے اور صوبہ بالکل سٹیگنیٹ کر رہا ہے, پھر تو ہم کہتے ہیں جی 5 مہینوں میں انہیں چینج صاحب والی پھرتیاں تھیں, شاید وہ فیکٹر مسنگ ہے, اس لیے ایک وہ چینج نظر آ رہی ہے. 2 people, ایک وہ شخص جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ, دولت مند, اور دونوں دفعہ جن کا بھائی وزیر اعظم تھا, ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ہی از اے اسمال فگر. پرویز الہی جنہوں نے 5 سال انڈر دی امبریلا آف مشرف کام کیا ہے, ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ دیکھیں تو ان دونوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا آدمی ہے, کم ایکسپیرینس آدمی ہے, ایک سادہ لو آدمی ہے ان دونوں کے مقابلے میں. لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا کرتا ہے. لیکن مجھے ایسا کوئی بڑا ڈیزاسٹر پنجاب میں ان 5 مہینوں میں نظر نہیں آیا جس میں ہم کہیں کہ اس آدمی کو چینج کر دینا چاہیے. ماڈل ٹاؤن کی بات ہم بہت کر چکے ہیں. کیا اس وقت چیف منسٹر اس شہر میں نہیں بیٹھا تھا؟ کیا وزیر قانون رانا ثناء اللہ اس شہر میں نہیں بیٹھا تھا جب لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی؟ 20% کے قریب فنڈز اب تک جو ہے وہ یوٹیلائز ہوئے, ترقیاتی فنڈ. شاہدانہ گلزار صاحب اس پہ شاید بتائیں گی کہ واقعی میں ٹرو ہے 20% کے قریب کل اب تک کے ترقیاتی فنڈز جو یوٹیلائز ہونے تھے وہ نہیں ہو سکتے. یا پنجاب کا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا سننے میں I have no idea. یہ جو پرسیپشن ہے, جو پرسیپشن ہی ہو سکتا ہے. فگرز ہیں I'm sorry, I don't have this figure, so I can't comment on what I don't know.
کہتے ہیں پنجاب میں بھی یہ صورت حال ہے, وفاق میں بھی کچھ اسی طرح کی صورت حال ہے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو فنڈز ہیں نہیں, ہم تو یہ رو رہے ہیں. ایک جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں کہ 20% کے قریب کل ترقیاتی فنڈز پنجاب میں یوٹیلائز ہو سکے ہیں, تو اسی انیفیشنسی کا تو تانا ملتا ہے پی ٹی آئی کو کہ انیفیشنسی ہے, انیکسپیرینسنس ہے. انیفیشنسی دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ ہے. یہ لفظ آپ نے ڈھونڈا کیسے کہ نہیں آپ چاہے تو کل کو بوگس 1000 پروجیکٹس بن سکتے ہیں, پیسہ ایک دن میں خرچ ہو جائے گا. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اگر آپ نے ملک میں پہلی دفعہ ایک سوچ سمجھ کے ایک حق پہ آپ نے پروجیکٹس دینے ہیں, I'm not disagreeing with you. As I said, I don't know this number where it comes from, so it's difficult to comment on something which is not documented. But if it is just a perception, let's check it out. اس کا پورا اگلا شو کر لیں. But just on as a perception, ہم نہیں accusation کو نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہوں گی. فگرز آئے ہیں سامنے مختلف ریویل ہوئے پنجاب میں کہ 20% کے قریب ہی doesn't matter. ابھی تو آپ کے دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا آپ کا اے ڈی پی ہے, آپ کا پی ایس ڈی پی ہے, لیکن سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ آ رہا تھا گورننس میں از دیٹ ایوری تھنگ واز ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. آپ کی پرانی حکومت گئی ہے مئی میں, ہم آئے ہیں اگست میں, اور سب سے جو آپ کا مشکل ایک چیز ہوتی ہے اکانومی کو ریوائیو کرنا, اس میں ہمیں 5 مہینے لگ گئے ہیں. اینڈ دیٹ از اکراس دا بورڈ. مہنگائی بھی آ گئی, بجلی بھی آ گئی, گیس کا ایشو, پانی کا ایشو, 1000 ایشوز ہمیں اکٹھے ڈیل کرنے پڑ رہے ہیں. So as I said, I'll double check this figure, but if this figure is correct, I would not pin it on efficiency but caution. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. قاہرہ صاحب یہ جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ دیکھا پنجاب کے اندر, آپ اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے, اب بھی آپ اپوزیشن میں ہیں, بزدار صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے, تو جو ایک خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ سب سے بیسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب میں ثابت ہوں گے, وسیم اکرم پلس وہ بنیں گے, تو وہ مٹیریل آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو صلاحیتیں نظر آئی اب تک؟ دیکھیے عثمان بزدار صاحب نئے آدمی تھے, ایکسپیرینس تھا نہیں, اس سے پہلے وہ کسی وزارت میں بھی نہیں رہے, اسمبلی میں بھی شاید نہیں رہے, اور خان صاحب کا ان پہ اعتماد ہے. لیڈر کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, اگر کسی کو دیکھ کے وہ چیک کرتا ہے. لیکن اب 6واں مہینہ ہونے کو ہے اور بزدار صاحب جو توقعات ان سے کی جا رہی تھیں ان پہ پورا نہیں اتر رہے, اور کمپیریزن کیونکہ شہباز شریف صاحب بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں, صرف یہ نہیں کہ وہ پچھلے 10 سال سی ایم رہے, اس سے پہلے بھی رہے, پھر ان کا نواز شریف صاحب کے دور میں بڑا ایکسپیرینس تھا, اس سے پہلے اتفاق فاؤنڈریز کو چلانے کا بزنس کا بڑا ایکسپیرینس تھا, تو دونوں میں آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ کرے بزدار صاحب بہت اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں, لیکن اس وقت آج تک تو لوگ ان پہ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں, سوال بھی اٹھا رہے ہیں, اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی کر رہے ہیں, کوئی خالی اپوزیشن نہیں کر رہی. میرا سوال تو یہ ہے کہ آج خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنا کاروبار نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو کاروبار نہیں کرائیں گے, وہ غلط بھرتیاں نہیں کریں گے, وہ قبضے نہیں کریں گے, وہ قبضے نہیں ہونے دیں گے. تو میں کل سے احتجاج میں ہوں کہ میرے عزیزوں کا, میری بیٹی کے انلاز کی زمین پہ جو انہوں نے 2002-3-4 میں لی ہوئی ہے, اس پہ مسلم پی ٹی آئی کے ایم این اے نے, ان کے اپنے سٹنگ ایم این اے نے گجرات سے, انہوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. کل قبضہ کیا, رات کو 5 بجے شروع کیا جب دفتروں کے ٹائم ختم ہو گئے تھے سارے, اور اس کے بعد عدالتوں کے ٹائم بھی نہیں تھے. کوئی ایم این اے حکمران جماعت کا شام کے 5 بجے قبضہ کرنا تو نہیں شروع کرے گا اگر اس کی اپنی زمین ہو, لیکن رات کو 11 بجے جا کے بڑے ہائی اپ پہ میری جماعت کے بھی ٹاپ لیڈرشپ نے جا کے انٹروین کیا, تو تب جا کے اس پہ اسٹے ہوا ہے. یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, خان صاحب کو بھی اور بزدار صاحب کو بھی, آپ کے پروگرام سے, کہ اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. اگر ہم غلط ہوئے تو میں وہاں کھڑے ہو کے قوم سے معافی بھی مانگوں گا, ان کا حق بھی لے کے دوں گا, اور اگر ہم حق پہ ہوں تو ہمارا حق ہمیں دلوا دیں. صاحب کچھ پنجاب کے جو ترجمان ہیں شہباز گل صاحب, انہوں نے کچھ وضاحت جاری کی تھی اس معاملے پہ, گزشتہ روز ان کا ویڈیو بیان بھی آیا تھا, میں ذرا آپ کو سنوا دوں, اس پہ پھر آپ کا کامنٹ لے لیتے ہیں کہ وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں, سنائیں ذرا. ابھی کچھ میڈیا پہ ٹکرز چلے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے نے جہلم میں قمرالزمان قاہرہ صاحب کے رشتہ دار کی زمین پر قبضہ کر لیا, جس میں قمرالزمان قاہرہ صاحب نے بھی اپنا بیان دیا. یہ واقعہ اسی طرح سے بالکل درست نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان کے پاس رجسٹری ہے اس زمین کی, لیکن جو قمرالزمان قاہرہ صاحب کی پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے اور یہ دریا کی زمین ہے. تو جو قمرالزمان قاہرہ صاحب کی پارٹی ہے ان کا موقف یہ کہ یہ دریا کی زمین ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور ان کے پاس اس کی رجسٹری بھی موجود ہے. یہ کہہ رہے صاحب, وہ تو کہہ رہے رجسٹری موجود ہے عبید صاحب کے پاس. آپ کس دیکھیں میرے عزیزوں نے 2004 میں ایک جگہ خریدی, شاہ صاحب مان نے 2012 میں ایک جگہ خریدی جو یہ نہیں ہے,
اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کرے ان کے پاس جائز رجسٹری تھی تو پھر ان کو رات کو کرنے کی، یہ سارا کرنے کی، اور چھٹی والے دن جب سیٹرڈے کو دفتر بند ہو گئے، عدالتیں بند ہو گئی، رات کے اندھیرے میں یہ کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ اسٹے نہ لیں، لوگ عدالت میں نہ جائیں، لوگ پولیس کے پاس نہ جائیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں انہوں نے 2012 میں ایک جگہ خریدی تھی جس کو وہ غلط جگہ کلیم کر رہے ہیں، تو اس کا علاج قبضہ تو نہیں ہوتا، اس کا علاج تو نشاندہی ہوتا ہے۔ عدالت میں کیس ہے، وہ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کیس کے اسٹے نہیں مان رہے، وہ عدالت کے اسٹے نہیں مان رہے، وہ نشاندہی کی طرف نہیں جا رہے اور قبضہ کر رہے ہیں، اور ترجمان صاحب فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت پنجاب بنائے کمیٹی، اگر میرے عزیزوں کا قصور ہوا میں معافی مانگ کے حق شاہ صاحبان کا، پی ٹی آئی کے ایم این اے کا، ان کو حق بھی دلواؤں گا اور معافی بھی مانگوں گا۔ قاری صاحب، ایک ویسے عمران خان صاحب نے گورننس کو مزید اس میں ریفارمز لاتے ہوئے ایک سٹیزن پورٹل بنایا تھا، پاکستان سٹیزن پورٹل، جس پہ اب تک جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ 2,30,000 افراد نے اسی طرح سے ایم این ایز کے خلاف شکایات ہوں، قبضے کی یا پھر دیگر شکایات ہوں، تو 2,30,000 افراد نے اپروچ کیا آن لائن، جن میں سے 1,00,000 افراد کی شکایات کا ازالہ ہوا ہے۔ ویسے ٹیسٹ کیس کے طور پہ وہاں بھی ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ بالکل جائیں گے۔ یہ میرے دو جو عزیز ہیں یہ تو امریکہ ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز، انہوں نے بڑی محنت سے جا کے باہر پیسہ کمایا اور لے کے آئے ہیں اور اپنے ملک میں آ کے کاروبار کر رہے ہیں، تو بالکل وہاں بھی جائیں گے۔ کل ہمیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بلایا ہے، بالکل وہاں بھی جا کے ہم اپنی بات کریں گے۔ ہم کسی فورم سے پیچھے ہٹنے کو والے نہیں ہیں، صحیح، بٹ یہ میں نے ایک ذیلی بات کی ہے کہ بزدار صاحب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ بزدار صاحب نئے آدمی ہیں، اللہ کرے بزدار صاحب شہباز شریف صاحب سے اچھے ثابت ہو، لیکن ابھی تک تو وہ اپنے لوگوں کی نظر میں بھی اور جنرلی ایٹ لارج لوگوں کی نظر میں بھی اتنے کامیاب نہیں ہو پائے جتنی توقع کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، قاری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، یا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علیم خان صاحب جو کہ پنجاب کے سینئر وزیر ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کرپشن ہمارے دور حکومت میں بھی ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو یہ کرپشن کیوں نہیں رک رہی؟ چونکہ تحریک انصاف کا تو بنیادی جو ایک ایجنڈا تھا وہ کرپشن کا خاتمہ تھا۔ آج بھی خان صاحب جب نمل یونیورسٹی میں کنووکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو وہ اسی بات پہ زور دے رہے تھے کہ چائنا نے کرپشن ختم کی، 400 وزراء تھے ان کو سزائیں دے دیں، تو پاکستان میں یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک دا شو۔ بریک سے پہلے جو قائرہ صاحب کی رشتہ داروں کی زمین پہ قبضے سے متعلق بات چل رہی تھی، اس پہ شانانہ گلزار صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں غالباً۔ بالکل جی، ایکچولی آپ نے بتایا، کویسچن آپ ہی نے پوچھا کہ علیم خان صاحب کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی ہمارے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اینڈ یہ دونوں ایک جس کے ٹائن ہوتے ہیں وہ ایسے کہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے۔ ابھی ہم آپس میں بات کری تھی اپنے دونوں کولیگز کے ساتھ کہ میں جس علاقے سے آتی ہوں وہاں پہ ابھی بڑی عید پہ 4 چاچا کے بیٹوں نے 10 کے 12 مرلے زمین پہ قتل عام ہو گیا اس پہ، تو چاہے وہ 12 مرلے تھے، چاہے وہ 12 کنال تھے یا 12 مربع، ایشو اس ملک کے مائنڈ سیٹ کا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زیادہ بندوقیں، زیادہ اثر و رسوخ، زیادہ پیسہ، وہ ہمیشہ کرے گا اس پہ۔ یہ تو ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ نے بتایا، میرے ریلیٹیوز ہی تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس زمینوں پہ قبضے وغیرہ، زمینوں پہ قبضے، بزنس پہ قبضے، دکانیں بند کر، یہ بھتہ خوری لفظ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی ہم نے نہیں بنایا، یہ میں پرانی گورنمنٹس کو بلیم نہیں کر رہی ہوں، میں اس ملک کی آپ کو ہسٹری بتا رہی ہوں، ٹریجک ہسٹری، کہ یہاں پہ پراپرٹی رائٹس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں گے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ہمیں 1000 سال سے دنیا کو کہتی آ رہی، صرف ہمیں نہیں، کہ جس ملک میں پراپرٹی رائٹس، چاہے وہ ریئل پراپرٹی ہو یا انٹلیکچوئل پراپرٹی یا پیٹرنس اور کاپی رائٹس وغیرہ، جب تک آپ وہ نہیں سیکیور کریں گے اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ ابھی اوورسیز پاکستانی سے میں مل کے آئی ہوں کچھ دن پہلے، کہتے جی ہم ڈرتے ہیں، جی بی والے لوگ ہیں جو باہر رہ رہے ہیں، کہتے جی ہم ڈر کے ہمارے کچھ نہیں خریدتے کہ یہاں پہ پھر کون رکھے گا، پھر ہمیں بدماش رکھنے پڑیں گے، بندوق والے رکھیں گے، پولیس والے، سیکیورٹی والے، سو وائی بادر انویسٹنگ؟ یہ تو ہے اس ملک میں۔ حالانکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں کانفیڈنس اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں لوگوں کا کہ لوگ اعتماد کریں گے میرے آ رہی ہے، بٹ یہ تو 5 مہینے کا رزلٹ ہے نا۔ آن دی ادر ہینڈ آپ نے پیرل میں اور چیزیں بھی لے کے جانی ہے نا، ریفارم صرف زمین کا اونرشپ کا تو نہیں ہے۔ ٹھیک، جنرل صاحب آپ بھی کچھ اس پہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو قبضہ مافیا والا جو معاملہ ہے، زمینوں پہ قبضوں والا جو معاملات ہے، دیکھو میں زمینوں پہ قبضے ہوں یا ہونے والے جرائم ہوں جن کا میں نے ابھی پولیس کی اینول رپورٹس کو چند سالوں کی دیکھ کے ذکر کیا ہے، دیکھیں بات یہ ہے، مجھے خوشی ہوگی، کہنا میں نہیں چاہتا لیکن یہ مکافات عمل ہے، قمر زمان قائرہ صاحب کی زمین پہ قبضہ ہو یا جنرل اعجاز اعوان کی زمین پہ قبضہ ہو،
سینیٹر صاحب کی زمین پہ قبضہ ہو یا وہ، یہ بہت اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے. اچھا ہاں، اس لیے کہ یہ سب وہ طبقہ ہے. میں بھی اس طبقے سے ہوں جنہوں نے 32 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے 35 برس اس ملک پہ حکومت کی ہے. انہوں نے کون سے سسٹمز بنائے ہیں اس ملک میں جہاں جان و مال کا تحفظ ہو، جہاں پراپرٹیز کا تحفظ ہو، جہاں عزتوں کا تحفظ ہو. دیکھو ریفارمز ایسی نہیں ہوئی ہیں نا، کسی نے ریفارم کرنے کی کوشش نہیں. ہر ایک آیا اور اس نے اپنی جو عزائم تھے ان کو پروان چڑھایا، لیکن اوور آل یہ 12 کروڑ سے شروع ہو کے آج 22 کروڑ کے ملک بن چکا ہے. 22 کروڑ عوام کے جان و مال اور پراپرٹی کے تحفظ، جو کہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے چیف منسٹر پنجاب کا. کل ہم سارے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جو بندے ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے ہیں ان کی ٹیسٹ ہے شہباز شریف کا. کراچی والے کہہ رہے تھے جو بلدیہ میں 350 افراد فیکٹری میں زندہ جلا دیے. یار اس طرح کوئی ردی کی فائلیں نہیں جلاتا. 350 افراد زندہ جلا دیے. بی بی پرائم منسٹر ہو کے اپنے بھائی کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکی. ان کا ہسبینڈ پریزیڈنٹ ہو کے اپلی بیوی کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکا. یہ سسٹم پورا جو ہے نا، یہ جو ہے گلٹی. میں اس لیے اس طبقے کو مجرم کہہ رہا ہوں. آئی ایم سوری ٹو سے اگر کسی کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، تو اگر قوم کے لیے کام کیا ہوتا، ملک کے مفاد کے لیے کام کیا ہوتا، تو آج ہمیں یہ باتیں نہ سننی پڑتی. نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر یہ سیاست جو ہم پارلیمان میں تماشا دیکھ رہے ہیں نا، اگر آج یہ پتلی تماشا وہاں بند کریں اور بیٹھ جائیں اور اس حلف کا پاس رکھیں جو اٹھاتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے قوم کے لیے آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، پارٹی کے انٹرسٹ کو ایک طرف چھوڑ کے اور سیاسی رزلٹوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. صاحب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 ماہ سے جو چل رہا ہے، پارلیمنٹ نے جو اصل کام کرنا تھا قانون سازی، اس کے علاوہ وہاں بڑا کچھ ہوا ہے، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پہ تنقید طنز. تو جس طرح جنرل صاحب نے بڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہم بھی مانتے ہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور دیگر جو پولیٹیکل مختلف حکومتیں تھیں ان کو بھی ماننا چاہیے، تو آپ بھی پھر مانیں گے اس بات کو کہ غلطی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آگے چل کے آنے والے دنوں میں اس معاملے پہ ایٹ لیسٹ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ، تمام تر جو اختلافات ہیں انہیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ ریفارمز پہ کام کیا جائے، تاکہ جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ایشوز ہیں وہ اب آگے جا کے رپیٹ نہ ہوں، ایڈریس ہو جائیں. دیکھیں، پارٹلی جنرل صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ کہیں کہ پوری جو سستا انصاف اس ملک میں ہے تو واقعی نہیں ہے. پراسیکیوشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں، پولیس کی وہ جو ریفارم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. ان سے چیزیں جو ہیں یہ بالکل کرنی چاہیے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر وقت کرنی پڑتی ہیں. ہم انسیڈنٹس کا، ہم واقعات کا انتظار کرتے ہیں، وہ واقعات کوئی حادثات ہوں تو پھر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں کسی ریفارمز کی طرف. ایسا نہیں ہے. اس طرح سے اب یہ پنجاب کے اندر پولیس ریفارمز کے لیے تیسری کمیٹی بنی ہے، ثانیہ ساہیوال ہوا تو پھر دوبارہ سے اہمیت اجاگر ہوئی ہے کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے. یہ مسلسل ایک عمل ہے، لا کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ جو ابھی انسیڈنٹ قاہرہ صاحب نے کہا ہے یا اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، اس کے لیے کوئی لا کی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. دنیا کے مہذب ممالک کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا. اگر ایک آدمی کو سمجھتا ہے کہ یہ زمین میرے پاس ہے، میرے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، اسے کورٹ آف لا میں یا جو طریقہ کار ہے وہاں جا کے پروو کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی ہو، اگر سارے لا موجود ہیں اور ابھی یہ آپ کا سینٹر ہے، اور اگر کوئی طاقت والا آدمی آ جائے اور یہاں بندوقیں لے کے قبضہ کرے، تو اس کے لیے کورس جو ہے قانون کے اندر دیا ہوا طریقہ کار ہے وہ تو موجود ہے. لیکن یہ حکومت ہونے کا ذاتہ، حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، حکومت میں زور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، اسے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. کوئی قانونی کام تو نہیں ہے نا. اب ایک آدمی ہے کوئی غیر قانون ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ قانون کے ہونے کی موجودگی میں بھی ہاتھ میں لے جا سکتا ہے. یہ قانون بنانے کی بھی ذمہ داری نہیں تھی. یہ ایک آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو مس یوز کر رہا ہے، جس کو روکنا ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے. نمبر 1 جہاں آپ نے پارلیمنٹ کا قائد دیکھیں، بڑی بدقسمتی سے 6 مہینے ہو گئے. رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب ووٹ لیں گے 1 مہینے کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی بنے گی. آج تک اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی نہیں بنا سکی. اب جا کے اتفاق رائے ہو گیا، اتفاق رائے پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے اور نہیں ہوا، کل سے 6 مہینے بن جائے گی. یہ حکومت آج جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کے میں بے شمار بیانات نکال کے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت اچھا لیجسلیشن لائیں گے، سستا اور فوری انصاف لانے کے لیے، ہم CBR کے لیے نیا قانون لائیں گے، یا فلاں چیزوں کے لیے لائیں گے، ہم منی لانڈرنگ کو روکیں گے. ایک بل ابھی تک یہ اسمبلی میں پیش نہیں کر سکے. میں نیشنل اسمبلی کا نہیں کہتا، میں سینٹ کا ممبر ہوں. ہر روز چلا کے ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہر روز کورم ٹوٹتا ہے ان کا، ہر روز وزیر نہیں آتے. اب آپ کے دور میں ہوتا تھا وہ یہاں ہو رہا ہے، آپ کے دور میں بھی کورم ٹوٹتے تھے، وزیر وزراء نہیں آتے تھے. آپ نے ایک منفی سوچ ہم سب نے بنا لی ہے
میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ٹھیک نہیں تھے, لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دی تو ہم باہر نکل گئے, ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا. آج اگر ذمہ داری, اگر آج کے ماحول کے اوپر آپ سوال پوچھیں گے اور آپ کہیں گے کہ قائد اعظم صاحب کے زمانے میں یہ نہیں ہونا تھا, مجھے کہیں گے آپ کے والد صاحب کے زمانے میں نہیں ہوتا, تو یہ چیزیں ضرور خراب تھیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ اس دور میں بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. میں یہی غلط کو ہم اس کو نہیں, آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیچھے لے جاتے ہیں ہمیشہ. جسٹیفائی نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی ہوتا تھا, آج بھی بدقسمتی ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آپ نے 6 مہینے کے بارے میں پوچھا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے وقت میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج وہ غلطی تو نہیں دہرانی چاہیے. بالکل ایسا دہرانی نہیں. میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتا ہمارے دور میں کہ کبھی وزیر ضرور کم آئے ہوں گے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت اپنا کورم بھی برقرار نہ رکھ سکے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے دونوں ہاؤسز کا جو ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے. حکومت بڑا دل کرتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ کرٹیسائز کرتی ہے, اپوزیشن کس دور میں تعریف کرتی ہے, لیکن حکومت ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھتی ہے, ان کو لے کے جاتی ہے, ان کی بات سنتی ہے. اگر آپ صبح اٹھ سے لے کے رات کو کہیں کہ سارے چور ہیں, بھائی ٹھیک ہے ہم چور ہیں, ہم نے چوری, مہربانی کر کے آپ حکومت میں ہمارے خلاف بیان نہ دیں, آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں, قانونی کارروائی کریں. لیکن اگر آپ کوئی بزنس ہاؤس میں نہیں لاتے, 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے کمیٹیاں نہیں بنی, 6 مہینے میں ایک یہ 2-3 فائنانس بل کے علاوہ ایک بل نہیں لا سکے, تو پھر اگر آپ کہیں گے یہ کر کے بڑی اچھی ہے. سنوا دوں ایک دفعہ ذرا. آج علیم خان صاحب نے کس پہ رائے میں کہا کرپشن سے متعلق, جو اعتراف کیا کہ کرپشن ہے ہمارے دور میں. پھر میں جاتا ہوں قائد صاحب کی طرف, یہ سنائیں گے. ہمارے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے, جو کہ میں مانتا ہوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا سدبھاؤ بہت ضروری ہے. ابھی تک شاید ہماری گرپ اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. یہ صرف عمران خان کا ایماندار ہونا یا وزیر کا ایماندار ہونا کافی نہیں ہے. یہ جو ایمانداری ہے یہ نیچے تک لے کے جانی پڑے گی. شہزادہ گلزار صاحب, آپ مان رہے ہیں آپ کے اپنے سینئر وزیر کے ہمارے دور میں کرپشن ہو رہی ہے؟ ماننے کی کیا بات ہے جی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی, ٹھیک ہے, آپ کے ایم این ایز ہیں, آپ کے ایم پی ایز ہیں, سارا ملک تو پی ٹی آئی پہ نہیں بننا نا. سارا ملک تو ایک مائنڈ سیٹ, جو میں نے اس سے پہلے تھوڑی دیر بعد بات کی تھی, میرے گاؤں کا پٹواری کیوں بدلے گا. ٹھیک ہے, اس نے شاید پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو, بٹ وہ پاگل ہے کہ وہ پرسوں تک 40 لاکھ مہینے کے کما رہا تھا اور ابھی وہ 4 لاکھ کے لیے بیٹھ جائے. وہ سے اچھا ہے دبئی میں بیٹھ کے چلا جائے, ٹریڈنگ کرے. یاد رکھیں, جب تک لوگ فری لنچز کے عادی تھے, ان سے وہ چھیننا لٹرلی از گوئنگ ٹو بی ٹیتھ ایکسٹریکشن. یہ بہت مشکل کام ہم لے, کیونکہ اینٹی کرپشن کا مطلب یہ ٹائم نہیں, یہ مشکل ہوگا, شاید ٹائم نہ لگے, لیکن اس کے خلاف اتنا ریبیلین ہوگا کہ جب ایک ملک میں لوگ گھر پہ بیٹھے کما رہے ہیں بغیر ڈگری کے, ایک بندہ, ایک پٹواری ہے, ایک سب کانٹریکٹر ہے, ایک نائب قاصد ہے, ایک ایل ڈی سی ہے, یو ڈی سی ہے, اور وہ مہینے کے 2-3-4 لاکھ کما رہے ہوں, اور وہ اس طریقے سے کما رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور کسی کو نقصان بھی نہیں ہو رہا, آن دا سائڈ اٹھا رہے ہیں پیسے, وہ کیوں سیدھے رستے پہ چلیں گے؟ گورنمنٹ نہ سوشل سیکیورٹی دیتی ہے اس ملک میں, بجلی کا بحران چھوڑ گئے, گیس کا چھوڑ گئے, چلیں ہمیں شوق تھا الیکشن کر کے آنے کا, ہم آگے, اب ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے. بٹ وائی وڈ اے پرسن decreases آمدن بیکاز میں اس سے کہہ رہی جی آپ آنسٹ ہو جائیں. اگر اللہ, قرآن, اس کا دین اور اس کو آنسٹ نہیں کر سکے گا, اس کو عمران خان اپنی باتوں سے تو آنسٹ نہیں بنا سکتا. یہ سسٹم ہم نے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ختم ہوگی یہ تو بالکل آئی ایگری. اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے سارا, اللہ پہ نہیں چھوڑا, میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کسی کو نہیں بدل پایا, نعوذ باللہ. سو ہم ایک دن میں بدل سکتے ہیں ایک بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اور 6 وقت کی چوری کرتا ہو, تو پھر لیکن سسٹم ایسا نظر آ جانا چاہیے تھا اب تک, یہ نہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی, مجھے یہ بتائیں, میں نظر آ جانا چاہیے تھا کہ کیا میت لے. چلیں سمر, اب سن لیں آپ ہی کی بات کا جواب. آپ نے پہلے کوئی چیف منسٹر, کوئی سٹنگ منسٹر, کوئی پرائم منسٹر کبھی دیکھا تھا جو اپنی برائی کرے اور کہے کہ یس این ایڈمیشن آف فیلئر؟ کبھی کسی نے کیا؟ ابھی یہ سر بات کر رہے تھے کہ چور چور کیوں کہتے ہیں. میں بات بتاؤں, پرانے پاکستان میں نئے پاکستان میں ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ ہماری جو نانی دادی کے ٹائم میں ایک چیز ہوتی تھی کہ بے شک کتنی بھی چیز خراب ہو, بھائیوں میں لڑائی ہو, فیملی میں بدمزگی ہو, زپ کر دیں منہ, بس کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. یہ ہماری ایک نیشنل سائیکی ہے کہ اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں جتنا گند ہو اس کو چھپائیں, نہ کہ اپنی غلطی ایڈمٹ کریں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جب تک اس ملک میں لوگ کھل کے بات نہیں کریں گے that we are a corrupt nation, کچھ نہیں ٹھیک ہونے لگا. You first accept the problem and then you will find solutions. But اگر مائنڈ سیٹ ہے nothing is wrong here, ہم اچھے تھے, آپ برے ہیں, آپ نے 5 مہینے کچھ نہیں کیا, اس سے نہیں ہونا. First accept the problem that the nation is corrupt to the bone. ٹھیک ہے, کرپشن کا خاتمہ بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ اب تھوڑا بات کر لیں کہ اس سارے کچھ کے باوجود جو نا تجربہ کاری کا تانا ملتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو, انیفیشنسی کا تانا ملتا ہے, ساری چیزوں کے باوجود جو گیلپ اینڈ گیلانی سروے آیا ہے اس کے مطابق 51% پاکستانی جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, وہ مطمئن ہیں حکومت کی گورننس سے, کارکردگی سے, جس میں یہ بتایا گیا ہے مزید کہ 38% لوگ ایسے ہیں
کہ جن کے نزدیک تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی اچھی ہے، اور 13% یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اور 26% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کارکردگی تحریک انصاف کی حکومت کی بری ہے، اور 20% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت بری کارکردگی ہے، جس میں سے جو زیادہ لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا اس میں جو اربن سینٹرز ہیں آپ کے وہاں پہ، اور جو نوجوان ہیں وہ زیادہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ رورل ایریاز میں 40% لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی سے۔ تو قاہرہ صاحب، تنقید ایک طرف، لیکن جو سروے آ رہے ہیں عوامی سرویز، وہ تو ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب مقبول ہیں، ان کی جو گورننس ہے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی گورننس کے لیے فائنل نہ تو ہمارا کرٹیسزم فائنل ہے نہ اپریسیشن فائنل ہے۔ 5 مہینے 5.5 مہینے از ٹو اسمال اے ٹائم ٹو جج اے گورنمنٹ۔ اور یہ جو گیلپ سروے اور یہ فلاں سروے ہے نا، یہ تو خود بڑے کنٹروورشل سے سرویز ہیں۔ آپ ان کے فگرز دیکھیں گے، کبھی ان کا ڈیٹا نکل رہی ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے کیا اور ان کا میتھڈ کیا تھا، تو اس میتھڈ کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سوائے چند ہزار لوگوں کے، بالکل، اب وہ کون سے چند ہزار تھے، آپ کا ٹارگٹ آڈینس کون سا تھا، یہ الگ بات ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا ابھی کل ان کو ووٹ ملے، یہ تو نہیں کہ لوگوں نے اچانک ووٹ دینے یا ان کے ساتھ تعلق توڑ لی ہے، لیکن آپ اس ملک کے اندر اسٹوڈیو میں جو اسٹوڈیو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں نا کیمرہ مین، ان سے پوچھئے کہ آپ کے گھر کے حالات 6 مہینے میں بہتر ہوئے یا خراب ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ آپ ذرا پیچھے کھڑے ہوئے چوکیدار کو بلا لیجیے، اس سے پوچھئے تیرے گھر کے حالات بہتر ہوئے خراب ہوئے، آپ کو پتہ چل جائے گا لوگوں کے اطمینان کا۔ لیکن میں تھوڑی سی بات ایک اور کہنا چاہوں گا، شاندانہ بی بی نے اچھی باتیں کہیں، بالکل بات درست ہے، اور ہمیں یہی بات پریسائسلی ہم پی ٹی آئی کو کہتے آئے کہ بھائی کرپشن ایک فینومینا ہے، وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے بہت دور تک کرپشن صلاحیت کی ہوئی ہے، کرپٹ سوسائٹی ہے، بالکل کوئی ایکسیپشن بچا ہوا نہیں ہے اس سے۔ اور اس میں اگر آپ یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پہلے کرپشن ختم کریں گے اور اس ملک کا نظام درست ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط۔ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں آیا جس میں پہلے کرپشن ختم کی گئی ہو اور پھر وہ معاشرہ درست ہوا ہو۔ چین کے اندر ہر سال، خان صاحب خود کہتے ہیں، ہر سال سینکڑوں لوگوں کو پھانسی لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پھانسیاں لگنے کا عمل تو وہاں 50 سال سے 60 سال سے، اس کے باوجود وہاں کرپشن ختم نہیں ہوئی، اس لیے پھانسی لگ رہی ہے نا، اسی لیے سزائیں مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک فینامنا ہے۔ اچھی بات اب ان کو سمجھ آ گئی کہ جی یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو روٹ آؤٹ کر دیں گے اور اچانک نہیں ہوگا، یہ بڑی لمبی سٹرگل ہے۔ اور ایک اور یاد رکھیے، اس کے خلاف خالی قانون اور ادارے بنا کے کرپشن ختم نہیں ہونی، اس کو سماج نے، پورے سماج نے اس کو رجسٹ کرنا ہے، ایک ول، ایک ریزالو چاہیے۔ بالکل، میں گزارش کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے، مجھے بڑا احترام ہے جنرل صاحب کا، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں لیجسلیشن کم ہوئی، لیکن جی ہم نے تو بڑی ریکارڈ لیجسلیشن بھی کی، بڑے فیلئر بھی تھے ہماری بڑی خامیاں بھی تھیں، بڑے پرابلم بھی آئے، کچھ ہم سے مسئلے حل ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے، 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے والا جو عمل ہے، اگر ہم یہ روک دیتے اور یہاں بیٹھ کے ہم یہ میں نہ کہوں، جنرل صاحب نہ کہے، شاندانہ بی بی نہ کہے، عباسی صاحب نہ کہے، بلکہ ہم کہیں جی ٹوٹیلٹی میں، تو ٹوٹیلٹی کا تو کبھی حساب ہی نہیں ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو بالکل اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا۔ بالکل، سماج، پورا سماج جب کھڑا ہوتا ہے، ویسٹ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ادارے بنے ہیں، وہاں قانون بن گیا، وہاں پوری سوسائٹی ڈیموکریٹائز ہوئی ہے، پوری سوسائٹی کی مورل ویلیو بہتر ہوئی ہے۔ اور آخری گزارش صرف اتنی کہنی ہے کہ پارلیمان کے اندر واقعی تماشا لگا ہوا ہے، اور جنرل صاحب نے درست کہا، مجھے بھی اس کا افسوس ہے، جنرل صاحب کو بھی افسوس ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ تماشے بند کرنے چاہیے، اور جنرل صاحب ہماری ایجنسیوں کو بھی سیاست کے اندر جس طرح کی مداخلت کر کے وہ مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، ان کو بھی یہ تماشا بند کر دینا چاہیے۔ بہت تجربے کر کے ہم دیکھ چکے ہیں، اور ان تجربوں سے بھی بجائے اس کے کوئی بہتری آتی، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک پتہ چلتا کہ بھائی اسی نظام میں چلنا ہے اور ان کے اوپر ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے سیاسی جماعتوں کو، اور تب جا کے ایک عوامی دباؤ، صرف قانون کا نہیں، عوامی دباؤ، پبلک پریشر، وہ سیاست کے اندر بنیادی طور پہ جمہوریت کے اندر ڈٹرمننگ فیکٹر اللہ کرے ہم اپنی ریاست کو بھی ٹھیک کر پائیں، اداروں کو بھی ٹھیک کر پائیں، ان کے رویے بھی درست ہو جائیں۔ لیکن یہ جو والنٹریلی ہے، خدا کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی معاشرہ اپنے طور پہ والنٹریلی کبھی
اچھا نہیں ہو گیا. ایون پروفٹ کے ادوار میں بھی بالکل معاشرے کے اندر خرابیاں رہیں, سختی ہوتی ہے. معاشرے آج ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں, ان معاشروں کے اندر عوام کھڑی ہوئی ہے, سوسائٹی ایٹ لارج کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سوچنا ہوگا سوسائٹی ایٹ لارج کو کس طرح اویئر کیا جائے. ٹھیک ہے, میں بریک لے لیتا ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو شاہنامہ گلزار صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور اس معاملے پہ بات ہوگی, اور جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس پہ بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. بریک سے پہلے جو قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے کرپشن سے متعلق کہ اس کے لیے ایک ول چاہیے, ریزالو چاہیے, قوم کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس ریزالو کے ساتھ. شاہنامہ گلزار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ناٹ سو مچ آن دا کرپشن ایشو جی. یہ جو اسمبلی میں تماشے کے حوالے سے بات تھی کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے اپوزیشن, اور اپوزیشن کا ایک بہت جس طرح میڈیا کا ایک رول ہے ایک ڈیموکریسی میں, اسی طرح اپوزیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا سویلائزڈ ڈیموکریسیز میں, کہ یو کے میں خاص کر دیکھ لیں, ایک شیڈو کابینہ ہوتی ہے. وہ آپ کے ہر ایک چیز کو, اس کو شیڈو کیبنٹ کہتے اس لیے ہیں کہ شور مچانے کے بجائے وہ پالیسیز لے کے آتے ہیں. شور وہ بھی بہت کرتے ہیں, پالیسیز بھی لے کے آتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو پالیسی بنائی اس میں 3000 ٹی وی شو پہ آ کے سوراخ نہیں نکالتے, وہ ریٹن ڈاکیومنٹ کہتے ہیں کہ دس از ویئر یو وینٹ رانگ, یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے, کیونکہ سب ملک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ نظر نہیں آیا. شاید ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری ڈیموکریسی صرف 70 سال کی ہے اور اس میں بھی بریکس آ چکے ہیں, گیپ آ چکے ہیں ڈیموکریسی پہ, تو ہماری عادت وہ نہیں بنی کہ ہم ایک پروڈکٹیو اپوزیشن بنے. اپوزیشن ان کا حق ہے, وہ چاہے چیخے چلائے, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں بتا دوں, سر نے PSC والی بات کی, میں آپ کو یہ دفاع کرتی چلوں اپنی پارٹی کا کہ خان صاحب نے ہمارے ساتھ ودن 2 months آف فارمیشن آف گورنمنٹ 3-4 میٹنگز پارلیمانی پارٹی کی اسی بات پہ رکھی اور ہم سے پوچھا. اور ہم جو نئے آئے ہیں پالیٹکس میں, ہم بھی ڈر کے جواب دیتے تھے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ آپ دے دے PSC چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو. بے شک ہی از ناٹ دا رائٹ مین فار دا جاب وی فیل, کیونکہ ان کے اپنے کیسز ہے ایٹسیٹرا, لیکن ان کو دے دیں کیونکہ یہ ان کا ایک چارٹ آف ڈیموکریسی ہے, لیٹس فالو اٹ, ہمیں کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا. ایونچولی 4 مہینے بعد ہوا یہی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بڑا بلنڈر کر دیا ہے. نہیں وہ تو شیخ صاحب کا اوپینین ہے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, نہیں دیکھیں جو پرائم منسٹر نے کیا, پلیز جسٹ کمپلیٹ آپ پلیز, تو جو پرائم منسٹر نے کیا وہ پارٹی کا اوپینین ہے. شیخ صاحب نے ایک اپنا ڈسینڈنگ اوپینین دے دیا. دیٹ از کالڈ اے ڈیموکریسی ود ان اے پارٹی. میں سر ایسے کیا میرے ایک ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ پچھلے 12 سال سے کامرس منسٹری میں کام کر رہی ہوں ڈفرنٹ منسٹرز کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ. میں نے جی ایسی کابینہ کی میٹنگز بھی دیکھی ہوئی جس میں پرائم منسٹر کی جگہ ایک ان الیکٹڈ ریپرزینٹیو بیٹھ کے وہ کابینہ کی میٹنگ ہو, اور کسی منسٹر کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ منہ کھولے, خاص کر کے کوئی پڑھا لکھا منسٹر ہو. جو منسٹر گال گلوچ میں اور غلط بیانی میں تیز ہوتے تھے اور نمبر بازی میں وہ بولتے تھے, اور جو پڑھے لکھے پچھلی گورنمنٹ کے منسٹر تھے they could not talk. نہیں وہ تو نہیں not him. Long and short of it is جی کہ یہ ملک نہیں آگے چلے گا اگر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز اکٹھے کام نہیں کریں گے. اٹس دیٹ سمپل. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بات اس سے کوئی مجھے پوری طرح اتفاق ہے کہ جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اتنی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری برابر, لیکن حکومت کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو آدمی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, سارے لوگ حکومت سے توقع کرتے ہیں, اور ساری پارلیمان سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ پارلیمان کے 3 کام ہیں, جہاں اس نے لیجسلیشن کرنا ہے وہاں اوور سائٹ بھی کرنی ہے اور اکاؤنٹیبل بھی ایگزیکٹو کو ٹھہرانا ہے. اب اگر ایگزیکٹو سے سوال پوچھا جائے یا اپنا ان کو کہا جائے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, تو انہیں اس پہ ذاتی وہ معاملہ نہیں لینا چاہیے, بلکہ انہیں بہترین طریقے سے اس کا جواب دے کر مطمئن کرنا چاہیے. شور سے اگر ہم کام نہیں کریں گے, دیکھیں وہ کہتی ہیں ہاؤس آف لارڈ کی اگر مثال دیں تو ان کے ایک منسٹر 2 منٹ لیٹ ہو گئے, ان کا سوال تھا اور جواب نہیں دیا تو ریزائن کر دیا, انہوں نے کہا میری ذمہ داری تھی, 2 منٹ لیٹ ہوا. تو یہ پھر وہ ٹریڈیشن ہے جو ہم سب کو اپنانی پڑے گی اگر یہ ٹریڈیشن واقعی ہم وہاں لے کے جائیں. جہاں تک آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے لیے جو ادارے ہیں ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے, ان کا سخت ہر آدمی کو سب سے زیادہ وہ لوگ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے جو حکومتوں میں رہیں یا جو حکومت کرتے ہیں, کیونکہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اگر ایک پٹواری اور ہمارے میں فرق ہے, اگر وہ ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ٹالریٹیبل ہو سکتی ہے ایک الیکٹڈ آدمی. یعنی میں اس وقت کی آج کی اگر بات کروں تو پھر ہمیں احتساب کا کوئی نیا ادارہ بنانا چاہیے. یہ جو علیم خان نے بات کی, سچ بات کرنی چاہیے, سچ بات اس نے ٹھیک کی ہے. اخلاقی جرات کی بات بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے نظاموں میں, ہمارے دوروں میں بھی اور ہمارے سے پہلے دور میں بھی جب بھی آئیں, انہوں نے اپنے کسی خاص مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, جماعتیں بنانے میں, جماعتیں خراب کرنے میں, پالیٹیشن کو بنانے میں. اب بھی وقت ہے کہ ہم سارے مل کر
مرکز کے اوپر بھی، فیڈرل پہ اور پروونشل لیول پہ بھی ایک احساس ہے آزاد ادارے جہاں اکاؤنٹیبلٹی کی ہونی چاہیے، جس میں حکومت اور ایگزیکٹو کو کچھ چیک نہ ہو، سارے اس کو آنرشپ دیں، تاکہ یہ جو کرپشن کی جب تک اس کو ہم جڑ سے نہیں ختم کریں گے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کے ختم کریں، اس وقت ہی ملک اور سوسائٹی آگے جا سکتے ہیں۔ جنرل صاحب، ہاؤ پریپیئرڈ وی آر، ایک تو ہم اپنی ذاتی لڑائیوں میں الجھے ہیں، کرپشن کے معاملے پہ بھی بحث ہو رہی ہے، باقی معاملات پہ بھی، ہاؤ پریپیئرڈ وی آر کہ پڑوس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے افغانستان کے اندر، اور اب شاید ایک ود ان فیو منتھس ایک پلان بن رہا ہے کہ نکل جائے گا امریکہ وہاں سے، تو پوسٹ امریکہ جو ایک افغانستان ہوگا، ظاہر اثرات تو پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے، اور ہم نے بھی بڑی اس میں ایفرٹ کی ہے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے، ہم اس سینیریو کے لیے کتنے پریپیئرڈ ہیں؟ دیکھیں اب یہ ایک پولیٹیکل اس پہ کامنٹ، اور اس میں ابھی آپ کے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ نے افغانستان کی بات کی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کا رول کیا ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا تھا یہ انتہائی بے مقصد جنگ ہے اور میں اس سے نکلوں گا۔ جب وہ آ گئے تو انہیں ابتدائی طور پہ پینٹاگون اور CIA نے ہلنے نہیں دیا 2 سال۔ ان کو کہا جی آپ رولز آف انگیجمنٹ بھی چینج کریں اور مزید اختیارات دیں ڈرون اور ایئر فورس یوز کرنے کے، اور 3,500 کانٹریکٹرز اسپیشلسٹ اور بھیجیں تاکہ ہم ان کو اور سزا دے سکیں۔ انہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکنا پڑا تھوڑی دیر کے لیے، بٹ آج 2 سال کے بعد ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے اسی پینٹاگون کو بتایا کہ میں آپ کی نااہلی کی قیمت امریکہ کو نہیں سزا نہیں دے سکتا۔ 950 ارب سے زائد پیسہ جھونک دیا، وہ جھونک دیا، اور آج افغانستان میں ٹروپس کی پریزنس اور افغان پپٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے $10 to $12 بلین دینے پڑتے ہیں مجھے اینولی، جو میں امریکن عوام کا پیسہ وہاں نہیں لگا سکتا، اور اب میں ڈیسیجن لے رہا ہوں کہ میں وہاں سے نکلوں گا۔ سو کرائسس میں لایا ایک پریزیڈنٹ، نکالا ایک دوسرے پریزیڈنٹ نے، بیکاز ہی ہیڈ دا ویژن اینڈ ریزالو کہ میں نے اس میں نہیں رہنا۔ بالکل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے، اور پاکستان کا موقف جو بہت عرصے سے تھا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ڈھونڈیں، جنگ کے ذریعے ہوتا تو 17 سالوں میں ہو گیا ہوتا، وہ موقف تسلیم ہو گیا۔ لیکن اب جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے ابھی جو ایک ڈرافٹ بنا ہے اس میں اچھی بات ہے کہ وہ بہت ساری باتوں پر ایگری کر گئے ہیں۔ امریکہ کو 18 منتھس میں وڈرال تک کی اپیرنٹلی طالبان مان گئے ہیں کہ ایک دم نہ نکلیں کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا۔ ایک انٹرم سیٹ اپ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اگر ملٹی ایتھنک سیٹ اپ بن جاتا ہے اور انٹرا افغان ڈائیلاگ، وہاں بہت سارے انٹرا افغان ڈائیلاگ اگر سکسیڈ کر گیا اور ایک وہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر ایگری کر گئے، ممکنہ انٹرسٹ ہو سکتی ہے، ممکنہ وہ یہی بتائی جا رہی ہے۔ ورنہ کرائسس کیا ہوں گے کہ اگر طالبان ڈومینیٹ کر گئے یا ریزسٹنس فورسز، تو ہمارے ملک میں ریفیوجیز کا ایک اور سیلاب آئے گا۔ جو پریزنٹ گورنمنٹ اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ تو پھر بھاگیں گے اگر طالبان آئے تو۔ بالکل، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ بارڈر فینسنگ ایک بہت بڑا کام کیا ہے آرمی نے اور حکومتوں نے مل کے، بارڈر سیکیور ہو گیا ہے۔ اوپن بارڈرز ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی سینیٹر صاحب، آپ میں سمجھوں کہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی ٹھیک ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کے کئی ڈائنامک بھی ہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے چلا تو یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، جو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ حل یہی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی، ہم نے تو پاکستان کے پرزم سے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے آگے چل کے کیا امریکن بھی چاہ رہے تھے کہ انہوں نے سارا زور آزمانے کے بعد ان کو اب خیال آ گیا تھا کہ ہمیں کوئی آنریبل ایگزٹ ملنا چاہیے، وہ کسی کے لیے نہیں کر رہے، لیکن وہ افغانستان کو ایسی صورت میں نہ چھوڑ جائیں، وہ ایسے حالاتوں میں نہ دھکیل جائیں کہ وہی وار لارڈ دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جو آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے اس کا مستقبل تھا اسی پہ اس کو دھکیل کے واپس نہ جائیں۔ یہ جو بڑی طاقتیں جب نکلتی ہیں تو اس کے بعد کی چیزیں بڑی خراب ہوتی ہیں، ان کو بہت ہی طریقے سے اس چیزوں معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، سب سٹیک ہولڈر کو بٹھانا چاہیے اور بٹھا کے کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس پہ سب ایگری ہوں۔ کیجیے گا اس کو کہ ظاہر پیسہ بھی پاکستان کو کافی چاہیے، ہم نے فینسنگ بھی کرنی ہے، کر بھی رہے ہیں، اور فائنینشلی ابھی تک کرائسس میں۔ دیکھیں جی، پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنز کا جو تجارت کا پہلو ہے، میں اس کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے، اس سے بہتر سچویشن پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آپ کا جو سینٹرل کوکسس کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ان کے ساتھ ٹریڈ، آپ کا انڈیا کا ٹریڈ، آپ کا جتنا ٹریڈ ہے، آپ کی معیشت ہے، وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ افغانستان میں امن ہونا ہمارے لیے
صرف ضروری نہیں ہے بٹ اٹ از دا اٹ موسٹ ڈیزائربل سچویشن. تو اگر انشاءاللہ اس طرف اقدامات ہو رہے ہیں اور جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ہم تو انڈیا سے بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں اگر ہمارے ملک کی اس میں بہتری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.